والبنگ چیئر پر بیٹھے گہری سوچ میں مگن تھے۔ ان کی سوچ کا محور صرف اور صرف شیری تھی۔ انہوں نے اسے کبھی اگنور نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے جب عائشہ کی باتوں کا مرکز صرف اور صرف شیری کی ذات ہوتی۔ انہیں آتی جاتی انہیں طلاق دینے کا کہتی۔ انہوں نے شیری کے ساتھ حسین پل بھی گزارے تھے۔ وہ عائشہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے محض کچھ وقت ان کی ذات کو فراموش کر گئے، مگر وہ کبھی بھی ان کی تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتے تھے۔ مگر شاید وہ عائشہ کو شیری سے دور رکھنے کے لیے یہ بات فراموش کر گئے تھے کہ انہوں نے کتنی تکلیف دیکھی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات گہرائی سے نوٹ کرتی تھی۔ احان انہیں یزدان کی طرح عزیز تھا، آخر ان کے وجود کا حصہ تھا۔ وہ جب جب وہاں جاتے تھے اس کے ساتھ بھرپور وقت گزارتے تھے۔ عائشہ کی باتوں میں مسلسل شیری کو طلاق کی گردان اور یزدان کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ لے کر جانے سے ان کا دماغ اس قدر سن کر دیا تھا کہ وہ اپنا دل شیری کے سامنے کھول کر رکھنے لگے۔ ان سالوں میں وہ اتنی حساس ہو چکی تھی، انہیں یہ لگنے لگا تھا کہ وہ شاید ان کو اور احان کو فراموش کر رہے ہیں۔ وہ حویلی میں انہیں اس لیے نہیں لے کر آنا چاہتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عائشہ انہیں تکلیف پہنچائے اور ان کی ذات مزید دکھوں میں گرے۔ وہ عائشہ کی موت کے کچھ دنوں بعد ان دونوں کو لینے گئے تھے، مگر احان نے آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کمر سے نکلتی سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آئی تھی اور یزدان کو ایک موقع دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے اپنی ماں کی باتیں اکثر تنہائی میں یاد آتی تھی۔ ماں نور اسے اکثر اپنے پاس بٹھا کر پیار سے مختلف چیزیں سمجھاتی تھی۔ ماں کی سمجھائی ایک ایک بات اس کے دماغ میں نقش ہو جاتی تھی۔ میری جان، معاف کرنا سیکھو۔ یہ زندگی پھولوں کا بستر بالکل نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو خود ہی سہل کرنا پڑتا ہے، کبھی خود جھکا کبھی سامنے والے کو جھکا کر۔ ہاں، جہاں آپ کو لگے کہ سامنے والا مسلسل غلطی پر ہے تو خود ہی کنارہ کشی کر لو۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انہیں غلطیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کی صحیح آزمائش تو تب ہی سامنے شروع ہوتی ہے۔ انسان اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوتا جو پلک جھپکتے کسی کی بھی غلطی کو معاف کر دے، کیونکہ جو دکھ ہم نے جھیلے ہوتے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ کبھی سوچا وہ رب تو ہمیں ہماری غلطیوں پر بار بار درگزر کر دیتا ہے، مگر انسان کسی کو ایک بار میں معاف نہیں کر پاتا۔ اپنے اندر اتنی استطاعت لاؤ کہ دوسروں کو درگزر کر سکو۔ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اس لیے کبھی سامنے والے کو معاف کر کے بھی دیکھ لینا چاہیے۔ کیا پتہ وہ واقعی تمہارے ہی مقدر کا ستارہ ہو، کیا پتہ اسے ایک معافی کے بدلے تمہاری زندگی سمجھ جائے۔ پر ہاں، اگر کوئی شخص اپنی غلطی بار بار دہرائے تو سمجھو وہ انسان معافی کے قابل ہی نہیں۔ پھر اس سے اتنی دور چلے جاؤ کہ وہ آپ کو دیکھ بھی نہ سکے۔ ماں کی باتیں اب بھی کانوں میں لہرا رہی تھی۔ وہ ایک قدم یزدان کی طرف بڑھانے کے بارے میں سوچ چکی تھی۔ وہ فون پر شاید کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی اس کی کال کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ بیوقوف انسان، تم نے اسے ابھی تک بتایا نہیں کہ تمہاری مجھ سے کوئی شادی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف سے نیہا کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، نہ ہی تم اور نہ ہی میری جعلی نگاہ دونوں ہی میرے لیے اہم ہے۔ میں شاید ایسا مر کر بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں جانتا ہوں میرے اس جھوٹ سے میرے کو تکلیف پہنچی۔ وہ جھنجھلاتا ہوا بولا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے لیے اہم بننے کا، مگر ایک لڑکی ہونے کے ناطے مجھے احساس ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اس کے لیے تمہاری بے وفائی ہے۔ وہ پہلا جملہ دانت پیستی باقی الفاظ سمجھانے والے انداز میں بولی، مگر ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ جھنجھلایا سا بولا، تمہاری نظر میں یہ بس ایک دکھاوا تھا، مگر اس کی نظروں میں تمہاری بے وفائی جلد از جلد اسے سب بتا دو۔ اسے سمجھاتے ہوئے فون بند کر گئی۔ بیرو اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ تو کیا واقعی یزدان نے دوسری شادی نہیں کی تھی؟ کیا سچ میں میرے علاوہ کوئی وجود ان کی زندگی میں شامل نہیں؟ اس کے دل میں گڑی آڑی پھانس بھی جیسے نکلتی ہوئی معلوم ہوئی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ وہ چاہتی کہ یزدان خود اس حقیقت سے اسے آگاہ کر اسے یقین دلائے کہ وہ کبھی کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ جب یزدان نے کال کٹ کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں میرو سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی، وہ اسے وہاں دیکھا ایک پل کے لیے ٹھٹکا، مگر وہ اس کے چہرے سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر پایا کہ وہ کچھ سن چکی ہے یا نہیں۔ میرو نے دور کھڑی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے دیکھ ایک پل یزدان سنسا ہو گیا، مگر وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتا فوراً اس کے بڑے ہاتھ کو تھام گیا۔ یزدان نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ یزدان، آپ کو ایک موقع دے رہی ہوں، پلیز مجھے دوبارہ رسوا مت کیجیے گا، کیونکہ اگر اب کی بار میں ٹوٹی تو خود کو جوڑ نہیں پاؤں گی، وہ تکلیف دہ انداز میں بولی۔ یزدان پر شادی مرگ سے کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ اس نے میرو کو شدت سے اپنے بازو میں بھینچا، کبھی نہیں میری جان، کبھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ میں تمہارا مشکور ہوں جو تم نے مجھے ایک موقع دیا۔ اس کے بالوں پر لب ٹکاتا ہوا بولا۔ وہ کتنی دیر اسے خود میں بھینچے کھڑا رہا، جیسے اس کے ہونے کا یقین خود کو دلا رہا، اس کے نقش کو اپنے لمس سے دہکا رہا تھا۔
2 سال کے بعد یہ لمس محسوس ہوا تھا، دونوں کے دل کی دھڑکنیں 100 کی سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ میرو کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ ایک بار پھر اسے سینے میں بین چکا تھا۔ یزدان اس کے سینے سے سر اٹھاتی ہوئی بولی، جی میری جان کیا ہوا؟ اسے روبرو کرتا ہوا بولا، بھوک لگی ہے۔ وہ معصوم سا منہ بنا کر بولی، او سوری، میں تو بھول ہی گیا تھا، میں ناشتہ بناتا ہوں، تم اس کرسی پر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس کی آنکھوں کو چومتا اسے کچن کے نزدیک ایک کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ شدید سردی کو دیکھتے ہوئے اس نے پہلے انڈے ابالنے کے لیے رکھے، پھر مہارت سے چلتے ہاتھ اس کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھے۔ کچھ سال پہلے تک وہ ان سب کاموں میں پہور تھی، مگر اب وہ کچھ کوکنگ سیکھ چکی تھی۔ وہ یزدان کے مہارت سے چلتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، مگر مجال تھی جو اس نے منہ سے مدد کرنے کی حامی بڑھی ہو۔ 20 منٹ بعد یزدان نے ناشتہ لا کر ٹیبل پر رکھا، پھر محبت سے اسے دیکھتے پہلا نوالا اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ اب وہ مزے سے اس کے ہاتھوں سے ناشتہ کر رہی تھی۔ شیریں صوفے پر بیٹھی گزرے دن کو سوچنے میں مصروف تھی۔ وہ عائشہ کی موت کے 3 دن بعد وہاں آئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ ماضی کی یادوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ شیریں اس وقت اکیلی گھر پر موجود تھی۔ وہ شہید سے شدید ناراض تھی کہ وہ مقرر وقت پر کیوں نہیں ہے۔ وہ اکیلے میں بیٹھی اپنے اس دن کے رویے کے بارے میں سوچی تھی۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھی، اس لیے ایسا ریئیکٹ کر گئی، ورنہ وہ بھی جانتی تھی کہ شہید ہمیشہ ان کے لیے ہمیشہ وقت نکال کر آتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی محبت پر وہ شک نہیں کر سکتی تھی، ان سے اور احان سے محبت کرتے تھے، مگر جن حالات سے وہ گزری تھی چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں کھوب جاتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں مصروف تھی۔ جب شہید دروازہ کھول کر اندر آئے، ان کے پاس گھر کی چابی موجود تھی، اس لیے آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی تھی۔ شیریں انہوں نے پکار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ شیریں نے بنا جواب دیے روح موڑ لیا۔ اتنی ناراض ہے آپ میری جان؟ وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھے، ان کا روح اپنی طرف موڑ گئے۔ وہ پھر بھی خاموش کھڑی رہی۔ شیریں یوں چپ، اماں تو ہو، کچھ تو بولو، آپ کی ناراضگی میری جان لے گی۔ اس کے گال پر ہاتھ ٹکا کر بولے، آپ اب کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ احان آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا؟ وہ روٹھی روٹھی بولی۔ شیریں نے انہیں عائشہ کی موت کے بارے میں شہید نے انہیں عائشہ کی موت کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا۔ شیریں یقین مانو میں آنا چاہتا تھا، مگر عائشہ کی اچانک موت کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بڑھ کر بولے، عائشہ کو کیا ہوا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بولی، انہیں کسی نے بتایا بھی ضروری نہ سمجھا، شاید ان کی زندگی ہی دی تھی۔ وہ بات کو مزے ہی بڑھاتے ہوئے گویا ہوئے، مجھے افسوس ہوا سن کر۔ وہ لبالب آنکھوں میں پانی بھر کر بولی، شہید نے ان کے بہتے آنسو کو صاف کیا تھا، مگر احان تو بہت ناراض ہے، ان کا لہجہ بھی آنسو بھرا تھا۔ اپنے چھوٹے شیر کو ہم خود بنا لیں گے، اب ٹینشن مت لے۔ وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولے، وہاں آؤ، وہاں صوفے پر بیٹھے، گڑی گڑی کھڑی کھڑی تھک جاؤ گی۔ اسے لیے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ تم سے کچھ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں یار، تمہیں کب لگا میں تمہاری ذات کو اگنور کر رہا ہوں؟ ہاں جانتا ہوں، پچھلے کچھ دنوں سے یہاں نہیں آ سکا، کیونکہ جب جب میں آپ دونوں کے پاس آتا تھا تب تب عائشہ کا دھیان آپ کی طرف ہو جاتا تھا۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کی گردان کرتی تھی کہ شیریں کو طلاق دو۔ میں بس اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی فطرت کے بعد آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ان کی آنکھوں میں براہ راست اپنی آنکھیں گاڑے بولے، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر جا قدم ہی آپ ہم دونوں سے لاپرواہ ہوئے، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، سوری اگر آپ کو ایسا لگا، مگر ایسا نہیں ہے میری جان، میں آپ دونوں سے دور ضرور تھا، مگر لاپرواہ ہرگز نہیں ہوا تھا، اور آپ ہمیشہ جاننا چاہتے تھے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ حویلی کیوں نہیں لے کر جا رہا۔ یار یہ میرے لیے مشکل تھوڑی تھا، آپ کا ہاتھ پکڑتا اور وہاں لے جاتا، مگر آپ بھی عائشہ کی جنونی طبیعت سے واقف ہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیتی، پھر اتنے سال ان کے ساتھ رہ کر اتنا تو اندازہ تو ہو گیا تھا انہیں اپنی خواہشات کے آگے کچھ نہیں دکھتا۔ میری بات سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ وہ لمحہ بڑھ کر رکے، ان کے چہرے کی طرف دیکھا، بولے، شیریں نے کبھی اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں تھا، وہ بس یہی سوچتی تھی کہ وہ ان کو لے کر جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ شیریں، یزدان ہمارے آنے پر غصہ ہوگا۔ وہ ڈرتی ڈرتی ایک اور حادثہ بیان کر کے، جانتا ہوں کہ وہ غصہ ہوگا، مگر مجھے یقین ہے وہ میری بات سمجھ جائے گا، اور ویسے بھی جتنا وہ گھر یزدان کا ہے اتنا احان کا بھی ہے، مجھے یزدان اور احان برابر ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ میں یزدان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں، احان بھی تو میرا ہی خون ہے، آپ کے وجود کا حصہ، بھلا آپ سے جڑی کوئی چیز مجھے عزیز نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو پھر ہمارا بیٹا ہے۔ وہ جیسے ان کے دل سے ہر خلش دور کر دینا چاہتے تھے، اور احان کی تم فکر مت کرو، انہیں ہم منا لیں گے، وہ پر یقین لہجے میں بولے، مگر جانتے نہیں تھے اس بار ان کا انتظار لمبا ہونے والا تھا۔ وہ ان سے میلوں کی مسافت پر کھڑا تھا۔ شیریں ایسے ہی مختلف سوچوں میں گم رہتی کہ موبائل فون کی آواز نے ان کا سکتہ توڑا۔
وہ لاؤنج میں اکیلی موجود خان ان سے اس قدر ناراض تھا کہ سالوں گزرنے کے باوجود اس کا غصہ جوں کا تو قائم تھا۔ وہ اس بار میں کسی کی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ شہیر اسے منانے عادت وہ انہیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ آج بھی اسی دن میں اٹکا رہ گیا تھا جب شہیر نے اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ انتظار کرتا کرتا سو گیا۔ پھر اس نے خود پر ایسا ہول چڑھایا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے توڑ نہیں پا رہے تھے۔ شیریں نے گہری سانس بھر کر کال اٹھائی تھی۔ وہ دونوں اب باہر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ یزدان نیچے لاؤنج میں بیٹھا اب اس کا انتظار کر رہا تھا جب اسے سیڑھیوں سے اترتی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ سفید گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ سفید ہی جینس پہن رکھی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے محض ایک جرسی پہنی تھی اور پیروں میں فلیٹ شوز پہنے وہ اس کے سامنے آ رکی۔ چلیے، اس کے قریب آتی ہوئی بولی، وہ جو اسے دیکھ کم گور زیادہ رہا تھا۔ یار، ہم اپنے شہر میں نہیں، مری میں ہیں۔ باہر بہت ٹھنڈ ہے، گھر کے اندر تمہیں محسوس نہیں ہو رہا، مگر جب ہم باہر جائیں گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ کلفی جم جائے گی تمہاری۔ وہ اس کا لاپرواہ انداز دیکھ کر جھنجھلا سا گیا تھا۔ مگر میں کمفرٹیبل ہوں اس ڈریس میں، وہ من منانے والے انداز میں بولی۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس اوپر کی جانب بڑھا، الماری سے لانگ کوٹ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ میں ہرگز بھی یہ نہیں پہنوں گی۔ وہ باڑی سا کوٹ دے کا منہ بنا کے، اچھا پہن لو، اگر تمہیں باہر جا کر لگا کہ اس کی ضرورت نہیں تو اتار دینا، ٹھیک ہے؟ وہ اسے منانے والے انداز میں بولا۔ میرو نے منہ بناتے پہن لیا۔ اب وہ شوز ریک میں سے جاگرز نکال کے اس کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ اس نے میرو کے پیر تھامنے چاہے، جب اس نے گھبرا کر پاؤں پیچھے کھینچے۔ میں خود ہی پہن لوں گی، یزدان ایسے اچھا نہیں لگتا۔ وہ مسلسل اپنے پیر پیچھے کھینچی تھی مگر وہ اس کا پاؤں پکڑے شوز پہنانے لگا۔ مجھے اچھا نہیں لگا، میں کبھی بھی اپنے پیروں میں آپ کو جھکانا نہیں چاہتی۔ وہ دھیمی سی آواز میں بولی۔ یار، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھے جھکا رہی ہو، میں نے اپنی مرضی سے تمہارے پیروں کو تھاما ہے، اس کے روبرو ہوتا ہوا بولا۔ اب یزدان نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ اس لانگ کوٹ میں چھپی بچی لگ رہی تھی جسے زبردستی یہ سب پہنایا ہو۔ اس کا پھولا پھولا منہ دیکھ کر ڈھیر سارا پیار آیا۔ وہ واقعی یہ سب نہیں پہننا چاہتی تھی۔ یزدان نے الماری سے مفلر نکالے، اچھے سے اس کی گردن کے گرد لپیٹا تھا۔ ہے اب میں چلوں گی کیسے؟ یہ 2.5 کلو کا کوٹ اور یہ اتنے بڑے شوز اور اوپر سے مفلر بھی ہے۔ میں نے حجاب اوڑھا ہوا ہے، میرے نہیں خیال اس مفلر کی ضرورت ہے، لوگ مجھے دیکھا ہنسیں گے، بالو لگ رہی ہوں۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اسے نکالنا چاہا۔ یار، اس کی ضرورت ہے تبھی پہنایا ہے، اور دیکھو میں نے بھی یہ سب پہن رکھا ہے۔ اس نے اپنے کوٹ اور شوز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں تو آپ اتنے ہٹے کٹے ہیں، اتنے سے وزن سے آپ کا کیا ہوگا؟ جن کہیں گے۔ وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ یزدان میں اس کو ہر باتوں سے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ اگر یہ جن تمہیں کھا جائے بے، اس کے سرخ ناک پر ہونٹ ٹکاتا ہوا بولا۔ میرو کی بلکہ شرم سے چکتی چلے گی۔ وہ اس کے جھکے آرزو کو اپنے لمس سے دہکا گیا۔ آخری لمس اس کی تھوڑی پر چھوٹا، اس کی کمر پر مضبوط گرفت قائم کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باہر آ کر سرد ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ ہر طرف پھیلی برف سے میرو سردی کی شدت کا اچھے سے اندازہ لگا چکی تھی۔ اب وہ اس کے احتیاط بھی سمجھ چکی تھی۔ اسے واقعی سردی محسوس ہوئی۔ اس نے مزید یزدان کے سینے میں غصے پنا لی۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ سب نہیں پہنا۔ اس کی سردی سے بچتے دانتوں کو دیکھا افسوس سے بولا۔ زیادہ ہیرو مت بنیے۔ وہ اس کی گرفت سے نکل کر آگے کی طرف چلنے لگی جب یزدان اسے کھینچ کر دوبارہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اب تم میری پناہوں سے ہرگز نہیں نکل سکتی، وہ اس پر مزید گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا۔ وہ کینٹین میں ایک کونے والے ٹیبل پر اس کے سامنے بیٹھا، جانے اس کے چہرے پر کیا تلاش کر رہا تھا۔ میں کیا سوچ رہا تھا بھلا؟ اس کے چہرے پر نظریں ہٹائے بغیر بولا۔ مجھے کیا پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ نشوا نے لاپرواہی سے ناک سے مکھی اڑائی۔ آہا نے دانت پیس کر اسے آفت کی پڑکالا کو دیکھا۔ مجال تھا جو وہ کوئی جواب سیدھا دے دے۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم شادی کر لیں، ایک ساتھ ہی یونی آ جایا کریں۔ وہ ہنستا ہوا نیا شوشہ چھوڑ چکا تھا۔ نشوا نے گور کو اسے دیکھا۔ ابھی وہ خود پڑھ رہا تھا، اسے شادی کی زیادہ ہی جلدی تھی۔ تمہیں کوئی کام نہیں؟ جیسے ہی مجھے فری دیکھتے ہو فوراً ہی ٹپک پڑتے ہو، اور تمہاری وہ زارا تمہیں کچھ دیر پہلے ڈھونڈ رہی تھی، جاؤ اسے جا کر مل لو۔ وہ اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیرتی ہوئی بولی۔ زارا کے ذکر پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا یار، چلو مجھے یہ تو بتا تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ذرا اندازہ کرنے دو کتنے لوگوں کو منانا پڑے گا؟ وہ تجسس بڑے انداز میں ٹیبل پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے بولا۔ میری فیملی خاصی بڑی ہے، شاید انہیں مناتے مناتے تم پوس ہو جاؤ۔ سب سے پہلے میرے دادا جان، بابا، چاچو، بڑے پاپا، اور سب سے بڑھ کر میرے بھائی پولیس والے ہیں۔ منٹوں میں سب کی ہوا نکال دیتے ہیں۔
وہ اسے ڈرانے والے انداز میں بولی۔ وہ جو اتنی بڑی فیملی کا سن کر آنکھیں کھولے بیٹھا تھا، آخری بات پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تمہارا کوئی بھائی پولیس میں ہے، وہ جلاتے ہوئے انداز میں بولا۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ پولیس والے سخت طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ اس کے رشتے پر حامی بڑھے گا یا نہیں۔ اب بتا دیا نا، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی۔ آہان محسوس سے گڑ کر رہ گیا۔ اس کی پتلی ہوتی حالت دیکھ نشوا کو ہنسی آئی تھی۔ اچھا بھائی تم بھی تو بتاؤ، تمہاری فیملی میں کون کون ہوتا ہے؟ وہ اب پرتجسس نظر اس پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ بس میں اور میری ماما، میری کل کائنات، ورلڈ دی بیسٹ مام ہے میری ماما۔ ماما کے ذکر پر اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان کھل گئی۔ اگر میں کہوں کہ شادی کے بعد تمہیں بہت زیادہ آسائش نہ دے پاؤں گا تو تم کیا کہو گی؟ حالانکہ ان کے گھر کسی چیز کی بھی کمی نہ تھی، شہیر نے کبھی کوئی کمی ہونے نہیں دی تھی، مگر پھر بھی جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ اب وہ خاموشی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں کہوں گی کہ مجھے دولت، عیش و آرام سے زیادہ ایک محبت بڑا آشانہ چاہیے بس۔ وہ سادہ سے جواب سے بھی اسے پرسکون کر گئی تھی۔ سارم آج اس کے ساتھ ڈیرے پہ آیا تھا، بلکہ وہ خود اسے کھینچ کر لایا تھا۔ اب وہ پرسکون سے باتیں کرے جب دفتن سارم کا موبائل بجا۔ موبائل پر آتی آہان کی کال دیکھا اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ بھائی میں کال سن کر آتا ہوں۔ وہ کمرے کے کونے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ کوئی تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب آیا۔ اس نے سامنے بیٹھے حشام کو دیکھا، سلام کیا۔ اس کا دھیان سارم کی طرف بالکل بھی نہیں گیا تھا۔ وہ حشام کو کوئی خاص بندہ تھا جو ارد گرد کا خیال کیے بنا شروع ہو چکا تھا۔ سردار، وہ بی بی جی کی طبیعت پہلے ایک ہفتے سے خراب ہے، وہ لگاتار ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں اور ڈاکٹر بھی۔ وہ بغیر رکے کسی ٹرین کی طرف بولنا شروع ہو چکا تھا۔ رشید، وہ مزید اسے کچھ اور بھی بتانا چاہتا تھا جب حشام کی آواز پر اس کے چلتی زبان کو بریک لگی۔ اس کا دھیان کونے میں کھڑے سالم کی طرف گیا جو موبائل ہاتھ میں پکڑے پرسوچ نظر ان پر ٹکایا کھڑا تھا۔ حشام کے چپ کروانے کا مقصد وہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک نظر حشام پر ڈالی جو کھا جانے والی نظروں سے اسی کو گھور رہا تھا۔ رشید نے توگ نکل کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں میں اسے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ فوراً گدے کے سینگ کی طرح غائب ہوا۔ سالم کی پرسوچ نظریں ابھی بھی باہر جاتے رشید کی پوچھ پر ٹکی تھی۔ اس کے چہرے سے کوئی بھی یہ آغاز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سوچ کیا رہا ہے۔ سالم کال سنتا خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی اس بارے میں سوال نہیں پوچھا تھا جس سے حشام بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس کے قریب سے اٹھ کر کسی ضروری کام کے لیے باہر کی طرف بیٹھ گیا تھا۔ حشام کے جاتے ہی اس کے ماتھے پر لکیروں کا جال بکھرا۔ انہیں قدم باہر کی جانب بڑھائے جہاں کچھ دور ہی اسے رشید کام کرتا نظر آیا۔ سالم کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ رشید نے جب سالم کو اپنی جانب آتے دیکھا اس کے چہرے کی ہوائیاں اٹھ گئی۔ اگر ان سب کی ذرا سی بھی بنک سالم کو لگ جاتی تو حشام اسے قتل کرنے میں منٹ نہیں لگاتا۔ اس نے بے اختیار نظریں چٹاتے تھوک نکلا۔ ہاں رشید، کیسے کام سب ٹھیک چل رہا ہے؟ کہ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس کے قریب آتے اس کے کندھے پر ہاتھ ٹکا گیا۔ رشید نے ماتھے پر آیا پسینہ رومال سے صاف کیا اور چہرے پر بشاشت لاتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی چھوٹے صاحب، سب بالکل ٹھیک چل رہا ہے، کہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ رشید تابعداری سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سالم کو بھلا ان کاموں کی کیا سمجھ؟ وہ مہینوں بعد گاؤں کا ایک چکر لگاتا تھا۔ وہ رشید سے پوچھتا کچھ اور ہی چاہ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا مدعے کی بات پر آیا۔ رشید، اندر تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کھوجتی نظریں اس کے چہرے پر لگائیں۔ چھوٹے صاحب، آپ کے کام کی بات نہیں تھی، میں تو بس ایسا ہی۔ سالم نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ مگر مجھے پھر بھی جاننا ہے، جلدی جلدی سب بتاؤ۔ اس دفعہ کے لہجے میں سختی تھی۔ چھوٹے صاحب، میں نہیں بتا سکتا، نہیں تو سردار مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ بیچارہ منمنا کر رہ گیا۔ سالم نے اسے دیکھا، آنکھیں گھمائی تھی۔ اگر تم نے مجھے ابھی سارا سچ نہ بتایا تو تمہارا قتل میرے ہاتھوں بھی واجب ہے۔ اب واقعی اسے تجسس ہونے لگا تھا۔ کوئی تو ایسی بات ضرور تھی۔ جہاں تک وہ اس کی باتوں کو سمجھ پایا تھا کہ کسی لڑکی کی بات ہے، وہ واقعی ہی جاننا چاہتا تھا کیونکہ اس کا بھائی لڑکیوں سے کوسوں دور رہنے والا انسان تھا۔ کچھ تو تھا ایسا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ سالمہ بھی اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے اس کے بولنے کا منتظر تھی۔ رشید نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ شاید اسے ترس آ جائے، مگر بے سود۔ چھوٹے صاحب، مجھے زیادہ نہیں پتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ گاؤں کے باہر حشام صاحب نے ایک گھر خریدا ہے، وہاں انہوں نے کسی لڑکی کو رکھا ہے۔ مجھے بس اس پر نظر رکھنے کو کہا ہے۔ میں زیادہ نہیں جانتا کیونکہ سردار کسی کو بھی اپنے معاملوں میں آگاہ نہیں کرتے، بس میں ان کو بی بی کے آنے جانے کی خبر دیتا ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ سالم نے کھوجتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اب
کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا؟ وہ سادہ سا بندہ تھا، اس کی تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ جتنا جانتا تھا وہ بتا چکا ہے۔ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا، اس کو اتنی ہی معلومات تھی کیونکہ حشام بہت کم کسی کو اپنے راز میں شامل کرتا تھا۔ سالم کو سن کر دھچکا لگا تھا کہ حشام نے واقعی کسی لڑکی کو رکھا ہوا تھا۔ اب تو اسے ساری حقیقت جاننے کی بے چینی ہو رہی تھی۔ فوراً ڈریس تو مجھے اس گھر کا، وہ سنجیدہ تاثرات دیکھ اسے گھر کا پتہ دے چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈاک پتہ اس کے نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اب یقیناً حشام اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ رشید کے سوچ سوچ کے پسینے چھوٹے تھے۔ وہ بستر پر براجمان اس اپنے ہثار میں لیے بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ میرو اس کا ہثار توڑتے اس کے روبرو آئی۔ ہم میری پسند کی مووی دیکھیں گے؟ اسے گھوٹے ہوئے انگلی اٹھا کر بولی۔ یار آج میری پسند کی دیکھ لو، کل بھی تمہاری ہی پسند کی دیکھی تھی۔ یار کون دیکھتا ہے ایسے فضول سی بکواسیات؟ اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنساتا ہوا بولا۔ میں دیکھتی ہوں ایسی بکواسیات، وہ اور آپ کو بھی دیکھنی پڑے گی۔ وہ اب بھی دونس بڑے لہجے میں بولے۔ وہ تو ایسے ہی بات کو طوالت دے رہا تھا۔ وہ 2 سال ان حسین لمحوں کے بغیر گزرے تھے، اب دل چاہتا تھا کہ وہ بولتے رہے۔ اس کا بولا ایک ایک لفظ یزدان بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس کی جیب میں بڑا موبائل فون بجا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، فون پر آنے والی کال کو دیکھ رہا تھا۔ آنے والی کال عرید کی تھی۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اسے کال کر رہا تھا، جسے یزدان بالکل بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ جب سے وہ میرو کو وہاں سے لایا تھا مسلسل اس کی کال جا رہی تھی۔ آج اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ وجہ تھی وہ لڑکی جو سامنے بیٹھی تھی۔ انہیں کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ ہاں ایس پی بول۔ وہ عرید کو تپانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میرو کہاں ہے؟ دوسری طرف سے چوٹتے ہی پوچھا گیا۔ اچھا اسے میرے ساتھ بھیجا تھا؟ وہ لا علمی کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا۔ بکواس بند کا، مجھے پتا ہے تو ہی اسے وہاں سے لایا ہے۔ بات کرواؤ میری اس سے، وہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ میں تو یہاں ہنی مون پر آیا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ مزے سے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ میرو نے گھور کر اس بے شرم انسان کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں تجھ سے پوچھا میرو کدھر ہے؟ وہ جنجلایا سا چلایا۔ میرو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری طرف عرید ہے اور اس کے ہاتھ سے فون چھینتے کان کو لگا چکی تھی۔ اس اچانک ہونے والی ابتال پر حیران سا رہ گیا۔ ایک نظر میرو پر ڈالی جو سکون سے فون کان کو لگائے بیٹھی تھی۔ عرید بھائی میں میرو بول رہی ہوں۔ وہ عرید کی آواز سنتے جھٹ سے بولی۔ میرو گڑیا تم ٹھیک تو ہو؟ یزدان تمہیں زبردستی لے کر گیا ہے؟ وہ فکر مندی پہلے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ عرید بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں، یزدان کی آپ فکر مت کریں۔ انہیں ہینڈل کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں نے انہیں تیر کی طرح سیدھا نہ کیا تو کہیے گا۔ اس کی گول افشانیوں پر یزدان کا دل عش عش کر اٹھا۔ دوسری طرف سے اس کے انداز دیکھ عرید کے چہرے پر مسکراہٹ لہرائی۔ آپ فکر مت کرو، گھر والوں کا انفارم بھی کر دینا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے تسلی دینے والے انداز میں بولتی۔ 1-2 مزید باتوں کے بعد فون بند کر چکی تھی۔ انہیں فون بند کر کے یزدان کی طرف بڑھایا۔ یزدان نے فون کو اگنور کرتے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ کیا کر رہے ہیں یزدان؟ چھوڑی مجھے۔ وہ اس کی گرفت پر کسمسا کر رہ گئی۔ ابھی تم نے کہا کہ مجھے ہینڈل کرنا تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ کھیل۔ وہ انتہائی معصومیت سے کہتا اس کے گال کو چومتا ہوا بولا۔ میرو نے بکھلا کر اسے دیکھا، زبان تالو سے جا لگی۔ یزدان اس کے معصوم چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر محظوظ ہوا۔ گال سے ہوتے اس کے لب تھوڑی پر ٹکے۔ میرو کی ساری تیز تراڑی پل میں ہوا ہوئی۔ وہ گھبراہٹ کے مارے آنکھیں بند کر گئی۔ یزدان کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا گستاخیاں کر رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ وہ اس پر جھکتا ان پر ہونٹ لگا گیا۔ اس کے لمس پر اس کی پلکیں تھڑا اٹھی۔ اس کی کپ کپاتی پلکوں کے رقص نے اس کے دل کو بے چین کیا تھا۔ اپنے چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسیں میرو شدت سے محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی، چہرہ انتہائی قربت پر دہک اٹھا۔ وہ خود پر ضبط کھوتا اس حسین منظر کا شکار ہوتا، اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لمس سے معتبر کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ میرو کے گال تھوڑی لب آنکھوں پر سرک رہے تھے۔ وہ دیوانہ وار ایک ایک نقش کو چومتا چلا گیا۔ اس نے الگ ہو کر اس کے طرف دیکھا جو گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرہ خون جھلکانے لگا تھا۔ یزدان نے اسے تھام کر سینے سے لگایا تھا۔ اس کے سینے سے لگی آنکھیں مند کی یزدان نے ایک عقیدت بڑا بوسہ اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا۔ وہاں سے نکلتا اس پتے کی طرف بڑھا تھا جو رشید نے اسے دیا تھا۔ کون تھی وہ لڑکی اور اس کے بھائی کا اسی سے کیا رشتہ تھا؟ جیسے جیسے وہ سوچتا تھا اس کا دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اس کے گھر کے باہر تھا۔ اس نے جیسے قدم گیٹ کے اندر کی جانب بڑھائے، گارڈ نے اسے وہیں روک لیا۔ کون ہو تم؟ وہ یوں منہ اٹھائے اندر غصے آ رہے ہو؟ گارڈ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ مجھے اندر جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں سردار ہاشم کا بھائی ہوں۔ سالم کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔
کوئی بھی یوں منہ اٹھا کر بولے گا کہ میں سردار کا بھائی ہوں اور ہم جانے دیں گے؟ جاؤ بھائی کام کرو اپنا جا کر، سردار نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے، کسی کو بھی اندر نہ جانے دیں۔ گارڈ ابھی بھی اسے غصے بڑے انداز میں جانے کا بول چکا تھا۔ مجھے اندر جانے دو، میں واقعی حشام کا بھائی ہوں، انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے کیونکہ انہیں پتہ چلا ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ خود نہیں آ سکتے تو مجھے بھیج دیا۔ اگر حشام بھائی کو پتہ لگا کہ تم نے مجھے روکا ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ وارننگ بڑا تھا۔ گارڈ ایک منٹ کے لیے گڑبڑا سا گیا تھا، جانتا تھا اس لڑکی کے لیے اپنے سردار کی جنونیت کیسے اس کے نہ ملنے پر اس نے سب کا خون خشک کر دیا تھا۔ صاحب جی میری نوکری کا سوال ہے، وہ کچھ راضی نظر آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب جانے دو مجھے اندر، اسے نیم رضامند دیکھ فوراً بولا۔ گارڈ ایک سائڈ پر ہوتا اسے اندر جانے کا راستہ دے چکا تھا۔ اپنے پلان کے کامیاب ہونے پر وہ پتہ مندی سے مسکرائے تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا گہرے سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ گھر خاصا بڑا تھا، اسے سمجھ نہ آئی پہلے کس طرف چیک کرے، کوئی ہے کیا اندر؟ وہ وہیں سے کھڑا اونچی آواز میں چلایا۔ فاریہ جو اپنے کمرے میں موجود تھی کسی کے چیخنے پر باہر آ چکی تھی۔ کچن میں کام کرتی فی الوقت ملازمہ بھی باہر آ گئی تھی۔ فاریہ نے لاؤنج میں کسی لڑکی کو موجود پایا تو وہ گھبرا چکی تھی۔ کون تھا وہ اور گارڈ نے اسے اندر کیسے آنے دیا؟ سالم کا سارا دھیان سامنے سے آتی فاریہ کی طرف تھا۔ کون ہو تم اور کیا کر رہی ہو یہاں؟ آپا فوراً گارڈ کو بلائی۔ وہ ایک نظر سالم پر ڈالے، ملازمہ کو بھی گارڈ کے بلانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں گارڈ کو بلانے کی، گارڈ کو پتہ ہے کہ میں اندر ہوں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، حشام کا بھائی ہوں میں۔ سالم ملازمہ کو روکنے کا اشارہ کرتا فاریہ پر ایک نظر ڈال کر بولا، جس کا رنگ حشام کے ناباب متغیر ہو چکا تھا، مگر وہ خود کو جلد ہی سنبھال کے کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ حشام کو پتہ لگا تو غصہ کریں گے۔ وہ سختی سے بولے، جانے کے لیے بٹی، رک جائیے، کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ فاریہ نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ کیا بات کرنی ہے جلدی بولو، تو عزت بڑے انداز میں وہیں سے بولی۔ سالم نے ملازمہ کی طرف دیکھا، فاریہ نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ خاموشی سے کھڑی اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ آپ کا حشام بھائی سے کیا رشتہ ہے؟ اب کس حق سے جہاں اس کار میں موجود ہے؟ وہ بنا تمہید باندھے فوراً مدعے کی بات پر آیا۔ وہ جانے کیا جانا چاہتا تھا؟ اس سوال کا جواب جا کر اپنے بھائی سے پوچھیے۔ وہ بغیر لگی لپٹی بولی، اگر انہیں سے پوچھنا ہوتا تو یہاں کیوں موجود ہوتا؟ اسے جتاتا ہوں وہ بولا، آپ کو جاننے میں کیوں اتنی دلچسپی ہے؟ وہ سوالیہ نظر اس پر ٹکاتی ہوئی بولی، سالم اسے کیا بتاتا کہ اگر وہ جو سوچ رہا تھا اگر وہ سچ تھا پھر اس کی بہت سی مشکلیں آسان ہو سکتی تھی۔ اسے محل تک پہنچنے کا دھندلا سا راستہ نظر آیا تھا، وہ پوری جان لگا کر اس راستے کو پار کر لینا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں آخر آپ کیوں یہاں موجود ہیں؟ اس کا سوال اب بھی جوں کا توں تھا۔ فاریہ نے گہری سانس لیتے اپنے اور حشام کے رشتے سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے لیے رشتہ اس کی زندگی کی سچائی تھا، نہ کہ کوئی گناہ جسے وہ لوگوں سے چھپاتی بھی تھی۔ حشام کی بیوی ہوں میں، اس کی آنکھوں میں دیکھا بولی۔ سالم اپنی جگہ سن ہو گیا، جانی جو وہ سوچ رہا تھا وہ صحیح تھا۔ کب سے اس کے لبوں سے دو لفظی سوال آیا، 2 سالوں سے ان کے نکاح میں ہوں۔ وہ بغیر جس کی بولی، آپ کے گھر والے؟ سالم نے ایک نیا سوال کیا، یتیم ہوں میں، کوئی نہیں میرا اس دنیا میں۔ یہ بولتے ہوئے اس کے لہجے میں گہری یاسیت تھی۔ کیا آپ جانتی کہ حشام بھائی کی شادی ہو رہی ہے؟ اس کے دل میں جیسے اطمینان سے اتر رہا تھا۔ ان سب کے بعد وہ حشام کو محل سے شادی تو ہرگز نہیں کرنے دے گا۔ جانتی ہوں، اس کے جواب پر سالم کو جھٹکا لگا تھا۔ اگر وہ سب جانتی تھی تو چپ کیوں بیٹھی تھی؟ تو آپ خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ سالم کی حیرانگی کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، کیونکہ حشام کے لیے یہ رشتہ شاید معنی نہیں رکھتا، یا شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں یتیم ہوں، میں ان کا کیا بگاڑ لوں گی، بس اس لیے میں خاموش ہوں، کیونکہ میں واقعی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس جگہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں میرے پاس۔ ہاسٹل واپس جاؤں گی تو سب باتیں کریں گے، تو بس جتنا مل رہا ہے اس پر خاموش ہوں۔ وہ بول رہی تھی، سالم کو جو لگا کہ اس کا لفظ سے لفظ بیان کر رہا ہوں۔ اس کے لفظوں میں گہرے دکھوں کی رمق تھی۔ وہ لڑکی ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی، گوری رنگت والی کے نین نکوش ہیزل براؤن آنکھوں میں گہری ویرانی اس کی ذات کی کمی شدت سے بتا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا حشام بھائی کسی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ بے یقین بڑے انداز میں بول رہا تھا۔ ابھی تک وہ صرف اپنے اور ماہا کے بارے میں سوچا تھا، مگر اب اسے اس لڑکی سے شدید ہمدردی ہو رہی تھی۔ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں یقین آئے گا بھی نہیں، وہ لفظوں سے گہرا وار کرتی ہوئی بولی، مگر سالم نے اس کی بات کا برا نہ منایا۔ اب حویلی کیوں نہیں؟ اگر حشام بھائی آپ کو نہیں لانا چاہتے تو آپ خود بھی تو آ سکتی تھی، آ کر سب کو حقیقت سے آگاہ کرتی۔ سالم کو اس کا خاموش رہنا بالکل پسند آیا تھا، اور اگر حشام مجھے جھٹلا دیتے،
ہمارے نکاح کو جھٹلا دیتے تو کیا تم لوگ یقین کرتے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں؟ بلکہ تم سب مجھے یہ کہہ کر دھتکار دیتے کہ کوئی عام سی لڑکی سردار نہیں بنی کہ شاہ میں کہوں کہ سردار پر الزام لگا رہی ہے۔ مجھے روپے پیسے کے نہیں صرف حشام کے ساتھ کی چاہ ہے جو آہستہ آہستہ مرنے لگی ہے۔ حشام کی اللہ تعالی کی میری محبت کا بڑی بے دردی سے گلا گھونٹ ہی ہے۔ وہ اپنی باتوں سے سالم لاچاری کو لاجواب کر رہی تھی۔ سالم کچھ پل بول ہی نہ پایا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ اسے جیسے نئی راہ دکھا رہا تھا۔ نہیں جاؤں گی، وہ سپاٹ سے انداز میں بولی۔ پلیز، کیا آپ چاہیں گی کہ کسی اور یتیم کی زندگی بھی برباد ہو جائے جو جانے کتنے خواب سجائے بیٹھی ہے؟ وہ امید بڑی نظر اس پر ٹکا کر بولا، پلیز بھابھی، آپ میرے ساتھ چلیے، میں ماہر سے محبت کرتا ہوں، اس کی زندگی برباد ہوتے نہیں دے سکتا، آپ سے التجا کر سکتا ہوں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، اس دفعہ آپ کے ساتھ آپ کا بھائی کھڑا ہے، کوئی آپ پر انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ وہ 2 قدم آگے آتا ہوا بولا۔ اس کی اتنی عزت دینے پر اس کی آنکھیں بڑھ آئی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب دروازہ کھولے اندر آئے تھے شیری لاؤنج میں رکھ کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کی طرف آتے انہیں سلام کر کے اس کا ماتھا چوم گئے تھے۔ شیری کچھ نہ بولی، خاموش سی بیٹھی تھی، پھر گہری سانس بڑھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کچن کی طرف بڑھ گئی جبکہ ان کا روح آہان کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھولتے اندر آئے تھے۔ پہلی ہی نظر بستر پر لیٹے آہان پر پڑی تھی جو چٹ لیتا ہوا بے ہرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ شیری نے حسرت سے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا، شاید جو کسی کا دل نہیں دکھاتے ان کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں، پرسکون۔ اس کے نزدیک بیڈ پر موجود خالی جگہ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر رکھا تھا۔ وہ واقعی ہی ایک اچھے باپ ہرگز نہیں تھے۔ انہیں اپنے نزدیک لیٹا اپنا بیٹا سالوں کی مسافت پر نظر آیا۔ وہ اپنی پریشانی میں اس کے وجود کو یکساں فراموش کر گئے تھے۔ وہ کیسے یہ بات بھول سکتے تھے؟ یہ وہ بچہ تھا، اس کی ذرا ذرا سی بات کو نوٹ کرتا تھا۔ اب یہ ذرا ذرا سی باتیں مل کر اس کے دل میں تناور طرح بن چکی تھی۔ جو ان سے ناراض ہوتا تھا وہ معصوم سا ہاں تھا، اب تو وہ بھرپور جوان تھا۔ ان کا چہرہ دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ جب کبھی بھی وہ آتے تھے وہ اسے دیکھ کر گھر سے باہر نکل جاتا تھا۔ وہ کتنی دیر بیٹھے اس کا چہرہ دیکھتے رہے جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے نقش شیری اور شہیر دونوں سے کچھ ملتے تھے۔ انہوں نے ماتھے پر بکھرے اس کے بال سنوارے تھے، اس کے ماتھے پر شفقت سے بھرپور بوسہ دیا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ تو ان کے روز کا معمول تھا۔ اس کے سونے کے بعد اس کے قریب کتنی ہی دیر بیٹھے رہتے کیونکہ صبح کے وقت وہ ان کو اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ وہ تھکی سی سانس کھارج کرتے جیسے ہی آئے تھے ویسے ہی کمرے سے نکل کے وہ شیری کو تلاشتے باہر لال میں تھے جو اپنے گرد شال لپیٹے کھڑے تھے۔ رات کے پہر گمسم سی ہر چیز سے لا تعلق۔ میری سزا کب ختم ہوگی کہ اب تم دونوں میرے ساتھ چلو گے؟ وہ ان کے قریب آتے ان کے روبرو جا کھڑے ہوئے۔ جب تک آپ سب میرے بیٹے کو نہیں منا لیتے، میرے بچے کا بھی ان حوشوں پر اتنا ہی حق ہے۔ کہیں نہ کہیں تم لوگوں سے زیادتی تو ہوئی ہے، اور ایک بات شہیر، میں تب تک آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی جب تک آہان آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ بے شک اسے مناتے مناتے آپ کو ساری عمر لگ جائے تو یقین مانیے میں ساری عمر آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی، کیونکہ آہان ہی میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، اور میں سب سے زیادہ محبت اپنے ہان سے کرتی ہوں۔ جانے آپ کی محبت اتنی زور آور کیوں نہیں جو سالوں گزرنے کے باوجود آپ اسے نہیں منا سکے۔ وہ سامنے دیکھتی بولتی چلے گی۔ شہیر انہیں سنتے اپنی سانس تک روک گئے تھے، ان کی باتوں پر تڑپ اٹھے تھے۔ شیری، ایسا نہیں یار، میں آہان سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ یاسیت بڑے لہجے میں بولی۔ جس دن آپ اسے منانے میں کامیاب ہو گئے اسے یقین کر لوں گی۔ وہ ان پر ایک نظر ڈالتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ انہیں خود سے دور ہوتا ہوا دیکھتے رہ گئے۔